सैयद आयशा नाज़ है। मैं न्यूज़ इंडस्ट्री में एक करंट अफेयर होस्ट के तौर पे जानी जाती हूँ। इसके अलावा आम ज़िंदगी में एक आम सी इंसान हूँ। दैट्स इट। तो ये आम सी इंसान का इस फील्ड में आना कैसे हुआ? दैट वाज कोइंसिडेंस कह सकते हैं, और टोटली नॉट बाय माय चॉइस। हम एक कंपटीशन में गए। दैट वाज काइंड ऑफ क्विज शो। फर्स्ट पोजीशन उधर विन कर ली। पीटीवी में थे हम, और फंगामा नाम था शो का। फर्स्ट पोजीशन के बाद जो उनके प्रोड्यूसर हैं महमूद अली साहब, उन्होंने शायद टैलेंट देखा, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। फिर 1 मंथ ट्रेनिंग के बाद इट वाज गुड टू गो। तो पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर से पंजाबी और उर्दू न्यूज़ के लिए मैं हायर हो गई। दैट्स इट। मैंने जब पाकिस्तान टेलीविज़न पे जॉब शुरू की तब मीडिया का नहीं था। कम्युनिकेशन स्टडीज़ में नहीं थी मैं जनरल मैथ्स के साथ, उससे पहले मैंने प्री इंजीनियरिंग एफएससी की थी। उसके बाद जनरल मैथ्स के साथ मैं बैचलर्स कर रही थी, ग्रेजुएट किया मैंने। और जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में जॉब कर रही थी तब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन स्टडीज़ में एडमिशन लिया, और फिर ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब कंटिन्यू रखी पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ। उस अरसे में अचानक प्राइवेट चैनल्स नमूदार होना शुरू हुए। शायद मेरी स्टडीज़ के दौरान ही जियो आया, फिर एक्सप्रेस आया, फिर उसके बाद दुनिया आया। तो मीनवाइल वक्त न्यूज़ ने भी जंप कर लिया। फिर वक्त न्यूज़ के लिए ऐसे बाई चांस, उस ज़माने में सीवी भेजने का बड़ा रिवाज था, बस वो फॉरवर्ड किया तो कॉल आ गई कि मैं उस्मान भट्ट बात कर रहा हूँ, तो आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। तो फिर मैं चली गई। 5 years इन वक्त न्यूज़, उसको लर्निंग फेज़ कह सकते हैं। कि पीटीवी में तो आपको लगी बंधी रिटर्न ख़बरें मिलती हैं, पेजेस मिलते हैं, सामने प्रॉम्प्टर होता है। लेकिन वक्त न्यूज़ में हमने ये सीखा कि लाइव ट्रांसमिशंस कैसे होती हैं, फील्ड ऑपरेशंस कैसे होते हैं, रिपोर्टिंग फ्रॉम फील्ड कैसे होते हैं। उस ज़माने में अदलिया बहाली तहरीक चली थी, और लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। लेटर ऑन फिर उसकी एक्सटेंशन थी। तो वक्त न्यूज़ में फिर हमने ये सब सीखा, और 5 साल वहाँ गुजारने के बाद दुनिया न्यूज़ से मुझे कॉल आ गई इन 2012। अच्छा, प्रोग्राम जो है वो मैं वक्त न्यूज़ में भी करती थी, लेकिन क्योंकि उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं थी, उधर नवाए वक्त टुडे के नाम से एक मॉर्निंग शो होता था, वो हमने किया। और इसके अलावा भी वहाँ पे मैंने रमज़ान ट्रांसमिशंस होस्ट की थी, लेकिन वो शायद इतना रजिस्टर्ड नहीं था, तो वो नहीं हो सका। न्यूज़ एंकरिंग मेरा पैशन तो था नहीं, लेकिन रिसर्च का बहुत शौक़ था, पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो पढ़ते पढ़ते न्यूज़ एंकर भी बन गया। आसान लगा, मुश्किल नहीं था। हर चीज़ को रिसर्च करना शायद एक दिमागी कीड़ा था बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को खोजना कि ये क्या है, ये क्या है। तो इन्फॉर्मेशन आपकी खुद ही एडअप होती जाती है। फिर उसके बाद 2016-17 के करीब थिंक टैंक शुरू करना था दुनिया न्यूज़ ने। तो मैंने कभी इस चीज़ को शायद मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया कि न्यूज़ एंकरिंग की अगली मंजिल जो है वो प्रोग्राम एंकर होता है। तो मेरा अपना कोई ज़ाती इरादा नहीं था, लेकिन हुस्न नज़र था। शायद उनको काम एज़ न्यूज़ एंकर अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं होस्ट करूँगी। लोग मुझे मुबारकबाद देते थे कि आप प्रोग्राम होस्ट करने जा रही है। आई कुडंट फिगर आउट कि ये सब मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं। लेकिन थिंक टैंक करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि आप न्यूज़ एंकर के तौर पर उतना नहीं सीखते जितना आप प्रोग्राम एंकर के तौर पर सीखते हैं। मैं अक्सर दुनिया न्यूज़ में थी तो 9 years होने को आए। मेरा ख्याल है आफ्टर 5 years बहुत होता है आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देना। आप बोर हो जाते हैं एक ही तरह के काम से। मैं सोचती थी कब मेरी जान छूटेगी, कब मैं थोड़ा डिफरेंट काम कर सकूँगी, क्योंकि सेंसरशिप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आई उसी अरसे में, और फिर मीडिया को बहुत सी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा। हम एक्स्ट्रा बोलते हुए भी सेल्फ सेंसरशिप का ख्याल रखा करते थे। जब वहाँ मैं थी तो मैं सोचा करती थी इतना अरसा मैंने यहाँ गुजार लिया ना, एकदम से खटा करके कोई चेंज आएगा और वो ना सब ये सब पीछे रह जाएगा। और वही हुआ कि अचानक मैंने डिसाइड किया कि मैंने दुनिया न्यूज़ छोड़ना है। हालांकि मेरे सीनियर्स कह रहे थे कि जब तक तुम्हारे हाथ में दूसरी ऑफ़र नहीं हो तुमने नहीं छोड़ना दुनिया न्यूज़। बट उस वक्त इनएविटेबल हो गया दुनिया न्यूज़ छोड़ना। और छोड़ने के बाद फिर मुझे मतलब आई वॉज़ एट रेस्ट। मतलब कितना आप काम कर सकते हैं ना, बहुत काम कर लिया था। तो बहुत काम करने के बाद आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। मैं ब्रेक लेने की नीयत से आई वॉज़ एट रेस्ट, और मैं सेलिब्रेट कर रही थी कि थोड़ा सा कम से कम मैं अपनी मर्ज़ी से सो सकूँगी, जाग सकूँगी, और चीज़ों को टाइम दे सकूँगी जो ड्यू टू जॉब मैं नहीं दे सकती थी। तो मुझे कॉल आ गई एक चैनल से, प्राइवेट चैनल से। उन्होंने एंटरटेनमेंट टाइप का कुछ शो शुरू करना था, और उन्होंने कहा कि आपकी क्योंकि विट है और आप बरजुस्ता जुमलों की अदायगी अच्छी करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा है, फेस है, मतलब ये उनकी बातें जो थी। तो मैंने उनको रिफ्यूज़ किया कि मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं शायद ये ना करूँ कबूल। बट उन्होंने
in a way force किया और कहा कि आप एक बार साथ चल के देखें. I felt misfit in that project और I was not happy at heart. फिर उसको मैंने छोड़ दिया. उसके बाद थोड़ा सा ड्यू टू डोमेस्टिक रीजंस मैंने रेस्ट लिया. और जैसे ही वो मैं थोड़ा सा उस मोड में आई ना, फ्लाइट मोड, मतलब जब आपने परवाज़ भरने के लिए आप तैयार होते हैं, आप आ जाते हैं हैंगर से दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो मुझे यकायक कॉल आ गई कि सेठी साहब दोबारा से अपना शो शुरू करने लगे हैं. तो जैसे कि आई टोल्ड यू कि दिस फील्ड इज़ नॉट माई पैशन, इट्स नॉट माई चॉइस. सो मेरे लिए ठीक था, नॉर्मल बात. लेकिन मैंने उनके साथ जर्नी को बड़ा इन्जॉय किया और आई फाउंड हिम अ थॉरो जेंटलमैन, वाइज, वेल लर्नड and somebody with a heart of gold, genuine human being, caring all the time. He doesn't need to care for his host, but he used to take care of me as all others, including production team. तो सबको साथ लेकर चलना जो है बड़ा मैटर करता है. I still miss working with him. मेरा ख्याल है हम लोग थीम समझ गए थे. हम लोग से मुराद जो मेरा सर्कल है, जिसमें उस्मान ओमान है, आयशा जुल्फ़िकार हैं और भी 2-3 लोग हैं, हम लोगों को ये आइडिया हो गया था कि ये फील्ड कैसे ऑपरेट करती है, इसमें अब आने वाला वक्त कैसा होगा. तो वी हैड आवर डाउट्स, लेकिन जहाँ हम काम कर रहे थे हमें वहाँ भी कोई प्रॉमिसिंग फ्यूचर नहीं लगता था. कहीं पे भी आप हो, आपको पता है जितनी अनसर्टन फील्ड मीडिया फील्ड है, शायद ही कोई और फील्ड हो. एक बूम आता है और उसके बाद डिक्लाइन आता है. और पाकिस्तान में जिस तरह से मीडिया का हाल है, आज़ादी के नाम पे, और जी प्रेस फ्रीडम एंड ऑल दैट, और फिर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो ख़ुद ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं सहाफ़ियों को. तो ये चीज़ें हमने देखी हुई थी. फिर जब ये नया चैनल आया तो जिस अंदाज़ में उन्होंने हमें वेलकम किया और हमें यकीन दिलाया कि कोई ऐसी चीज़ें इम्पोज़ नहीं की जाएंगी, तो इट वाज़ रिस्क वर्थ टेकिंग. एट द सेम टाइम सेठी साहब भी थोड़ा 50-50 थे कि वो PCB की चेयरमैनशिप की तरफ जा रहे हैं. लेकिन मेरे छोड़ने के मेरे ख्याल है 2-3 माह के बाद कहीं वो साइड पे गए. शायद 3-4 माह उन्होंने किया ये काम, लेकिन ही सजेस्टेड कि अगर तो तुम्हें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज इट वाज 1-on-1 शो और यहाँ पे वो थिंक टैंक थीम का शो था कि विद 4 एनालिस्ट. शो का थीम थोड़ा ऐसा था, तो उन्होंने मुझे सेठी साहब ने ये मशवरा दिया. उन्होंने कहा कि यू शुड गो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो. गट फीलिंग बड़ी चीज़ होती है, और अब वो है कि गट फीलिंग यूँ है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट. अब मेरा तो कम से कम वो हिसाब हो चुका है. अच्छा, मुझे आज भी नहीं ऐसा लगता कि मैं फेमस हूँ, लेकिन थिंक टैंक जब मैं किया करती थी, शायद वहाँ का माहौल ऐसा था, वर्किंग एनवायरनमेंट, जिसमें ये रियलाइज़ नहीं होने दिया जाता था किसी को भी कि उसकी कोई वर्थ है. जिसको कहते हैं ना कि इंसान को उसके जहन में वर्थलेस बनाना, बोनस उसके जहन में इम्पैक्ट देना कि वो बोना है, वो कुछ नहीं है, वो प्लेटफॉर्म सब कुछ है. तो उस अरसे में तो मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ, और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ तो मेरा मिलना जुलना नहीं था इतना. लेकिन वंस आई लेफ्ट दैट प्लेटफॉर्म, तो मुझे जब आज़ादी मिली लोगों से मिलने की, और जब गैदरिंग से मुझे फीडबैक आता था कि आप वो है ना, वो ऐसा वो थिंक टैंक जो किया करती हैं, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि थिंक टैंक ने मुझे काफ़ी शोहरत दिलाई. इसका रीज़न मेरे इर्द गिर्द बैठने वाले एनालिस्ट भी थे. सभी पहुँचे हुए लोग हैं, जाने माने अपनी अपनी फील्ड्स में. बल्कि आज़मी साहब की तो कई फील्ड्स हैं जिसमें उनका एक्सपीरियंस है. फिर सलमान गनी साहब हो गए, हारून रशीद साहब हो गए, प्रोफेसर हसन अस्करी, खावर घुमन, ही इज़ राइट नाउ एट ARY, ही इज़ अ वेरी गुड बडी. और क्या क्या याद करूँ, सोहेल बड़ाई साहब इब्तदा में थे, तो उसमें मैंने सीखा. और फिर उसके बाद मुझे जब दुनिया न्यूज़ छोड़ा तो मुझे आइडिया हुआ कि नाउ पीपल नो मी. इश्यूज़ जो हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है. मतलब किसी को भी ये रूम मिलेगा कि वो डोमिनेंट हो तो वो क्यों छोड़ेगा. पाकिस्तान में ये कल्चर है कि जस्टिस खुद से नहीं करना, जस्टिस अगर कोई छीने तो ज़रूर उसको मिल सकता. तो पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा इशू ये है कि एक तो ये कि सोसाइटी उन्हें इतना स्नब करके रखती है, और फिर जब वर्क एनवायरनमेंट में जाती हैं तो वो स्नबिंग की उन्हें आदत होती है, वो काउंटर नहीं उसको कर सकती हैं. और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो अगेंस्ट ख़वातीन ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. कैरेक्टर असैसिनेशन, ये चीज़ तो सबसे पहले आ जाती है ना. और अगर कोई खातून बोल्ड नज़र आए तो उस पर तो सबसे पहला अटैक ये होता है कि इसको तो आदत है, और ये तो लाइक शी बिन देयर डन दैट. तो चैलेंज सबसे बड़ा ये है. लेकिन इसमें ख़वातीन वीकनेस जो अपनी ज़ाहिर कर देती हैं, रिफ़्लेक्ट कर देती हैं, अगर तो आपकी स्टैंडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप मॉरली, एथिकली, एकेडमिकली बहुत साउंड हैं, तो फिर आप लोहे के चने बन के मिल सकती हैं. लेकिन अगर आप बहुत वीक हैं और डिफेंस, आपका सेल्फ डिफेंस जो है वो वीक है, तो फिर कुछ भी हो सकता है.
آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے کانکر کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد دیکھیں. دنیا میں کوئی بھی آپ کو آسانی سے نہیں مات دے سکے گا. میرا خیال ہے جو ایولیوشن آئی میڈیا میں اس کے ساتھ ہی وہ کلیپس کر کے ڈیو ٹو الیکٹرانک میڈیا کی بات کری ہوں, ڈیو ٹو دا ویجنگ آف سوشل میڈیا. الیکٹرانک میڈیا ابھی ایوالو ہو ہی رہا تھا کہ سوشل میڈیا کی الغار ہو گئی اور اس کی وجہ سے چیزیں بڑی تقسیم ہو گئیں. وہ ایولیوشن ساری کی ساری ادھر چلی گئی اور ایوالو ہم نے تو جو کیا, ہماری آڈینس ہم سے زیادہ ایوالو ہو گئی کہ انہوں نے جج کرنا شروع کر دیا کہ کون سا پروگرام جو ہے وہ اس کا تھیم کیا ہے, وہ کوئی ریزلٹس دیتا ہے, وہ کوئی میسج دیتا ہے نہیں دیتا, وہ کنکلوژن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لوگ گھر بیٹھے تجزیہ کار بن گئے, لوگ گھر بیٹھے ہوسٹ بن گئے, لوگ گھر بیٹھے سچویشن کا انالیسس کرنے کی ان کے اندر ایبلٹی آ گئی. تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی ایک انفلکس ہم نے دیکھا, اس کی وجہ سے ہر گھر میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں آدھے لوگ ایک طرف ہوتے ہیں, آدھے لوگ دوسری طرف ہوتے ہیں. یہ ایولیوشن. سب سے مشکل پروگرام جو تھا وہ تھنک ٹینک ہی تھا. اٹ واز ویری چیلنجنگ. مجھے یاد ہے کہ شو کے دنوں میں مجھ پہ بہت پریشر ہوتا تھا, میں ہنستی بھی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ میرے 4 اینالسٹ تھے جن میں ایاز امیر صاحب, بڑی پہنچی ہوئی سرکار, فورن آفس کا ان کا ایکسپیرینس, آرمی کا ان کا ایکسپیرینس, وہ پولیٹکس میں بھی رہے, اب وہ جرنلسٹ ہیں. تو آپ ان کو کوئی بھی گیند کرائیں گے کسی بھی لائن اینڈ لینتھ کی تو وہ چھکا بڑے آرام سے مارتے. پھر دوسری طرف ہوتے تھے ہارون رشید صاحب. ہارون رشید صاحب اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ کو کسی بات سے لاجواب کر دیں گے. تو اٹ واز اے اسٹریسفل شو فار می, اٹ واز ویری چیلنجنگ کہ میں اس دن جاتی تھی پڑھنے کے لیے, بیٹھتی تھی اور میں ان چاروں کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے تیاری کرتی تھی کہ اگر میں یہ سوال ایاز صاحب سے کروں گی تو اس کے جواب میں اگر یہ کہیں گے تو میرے پاس یہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. ہارون صاحب سے ان کی سوچ کے مطابق جو ان کا ڈومین ہے اس کے مطابق میں کوشچن سیٹ کرتی تھی کہ ان کی ایکسپرٹیز کس میں ہے. پھر سلمان غنی صاحب سے ان کے مطابق, پروفیسر صاحب سے ان کے موڈ کے مطابق, پھر لیٹر آن خاور جوائنٹ. تو میں تھوڑی ان کے معاملے میں ریلیکس تھی کہ وہ میرے ساتھ کوپریٹ کرتے تھے, یعنی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسٹمپ ہی کرنا ہے نا اینکر کو. لیکن ایاز صاحب اور ہارون صاحب کی عادت ہوتی تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر اینکر نے کہیں پہ بھی جھول چھوڑا نا, ایسے فوراً وکٹیں اڑا دی. تو یہ تھا میرے لیے چیلنجنگ جس سے میں نے بہت سیکھا. اور سب سے زیادہ ٹف ہارون صاحب اور ایاز صاحب. کراچی نہیں جاؤں گی. اچھا, کراچی مجھے بہت پسند تھا کسی زمانے میں, لیکن جب میں نے یہ سوچ رکھی نا کہ میں نے کراچی جانا, میں کراچی کے لیے انٹرویو بھی ہوا تھا, جیو میں ایک شو سٹارٹ ہونے والا تھا, اس کے لیے انٹرویو میں سلیکٹ بھی ہو گئی تھی. تو دے سیڈ کہ آپ کو موو کرنا پڑے گا. طارق خان صاحب نام کے کوئی شخصیت تھی, انہوں نے کہا کہ یو آر فائنلائزڈ. لیکن لیٹر آن آئی ڈونٹ نو کہ وہ چیز کیسے نہیں ہو پائی, آئی ڈونٹ نو دا ریزنس. لیکن مجھے اس سے اچھا ہی میرے لیے وہ اچھا ہی فیصلہ ثابت ہوا کہ میں نے موو نہیں کیا. لیٹر آن کراچی کی جو سچویشن تھی وہ بڑی خراب ہوتی چلی گئی, بھتہ خوری اسی عرصے میں, ٹارگٹ کلنگ. اور ابھی آپ دیکھیں, آپ کراچی جاتے ہیں تو آپ کو سوائے ایک ایریا کے کوئی بھی ایریا ایسا سیف نہیں دکھائی دیتا. ایون کہ آپ ڈیفینس میں برسات کے موسم میں جا کے رہ کے دیکھیں, آپ کو وہاں پر وینس ملے گا جس میں آپ کو بوٹنگ کرنی پڑتی ہے, گاڑیاں تو آپ چلا ہی نہیں سکتے اس عرصے کے اندر. سو یہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھا, لیکن لیٹر آن مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے, میں نے موو نہیں کیا. کس طرح سے مینیج کرتا ہے, یہ ایک ملغوبہ سمجھ لیں کہ اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ ٹرینڈس. ہم سوشل میڈیا آبزرو کرتے ہیں, ہم ٹیلی ویژن آبزرو کرتے ہیں, انٹرنیشنل ٹیبلوئڈز آبزرو کرتے ہیں. تو ان سب کو ملا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وچ کوڈ بی سم تھنگ وی کین کال رائٹ, لائک اوور آل اے میجورٹی. اب اگر آپ وسعت اللہ خان صاحب کا شو دیکھیں, وہ لوگ نا یہ نہیں دیکھتے کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے, بلکہ وہ اس میں ایک رائٹ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں جو کہ شاید اس وقت صحیح ثابت نہ ہو, لیکن آنے والے وقتوں میں وہ سچ بنتا ہے کہ یہ اس زمانے میں انہوں نے بات کی تھی. تو جس وقت میں سچ بولنا مشکل ہو اسی وقت میں سچ بولنا چاہیے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی رائے دیں جو بے شک کانٹراسٹ میں ہو, لیکن لوگوں کو ایک انسائٹ دے کہ دیکھیں اس نے کیا بات کہی, یہ کیا کہہ رہا, مطلب یہ بنتے بھی ہے تو اس وقت تو یہ کہا جائے گا کہ یہ نئی بات سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ایک امپریشن دینا ایسے بھی کہ وہ بہت زیادہ ہارش بھی نہ ہو, بہت ہارڈ بھی نہ ہو, اور وہ کیا کہتے ہیں بین السطور بات, بٹوین دا لائنز آپ کہہ بھی جائیں. بس ایسے ہی کوشش ہوتی ہے. اچھا, میں پیدا تو لاہور میں ہوئی, لیکن میری روٹس جو ہیں وہ لوور دیر کی ہیں اور مانسیرا کی ہیں. میرے جو دادا تھے وہ لوور دیر سے تھے
تو پختون تھے. میری جو دادی تھی وہ مانسرا بورن ہے, لیکن شی واز فلوئنٹ ان پشتو اینڈ ہنکو, اینڈ مائی مدر از آلسو ہنکو اسپیکنگ. تو اسی ہزارے والا ہنکو میں پوری آندی ہے, میں کسنا ہنکو بھی گل کر رکھتی ہیں. ورے جڑی پشتو ہے نا لگے لگے ٹول ہے نا راضی مالا ہاں. تو پشتو گانے میں ہمایوں خان کے بہت شوق سے سنتی ہوں, اور ٹپے ہنکو کے. مجھے اس کلچر سے بہت پیار ہے. مجھے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے میری ٹاپ 3 یا 4 لینگویجز فیوریٹ کون سی ہیں, تو پرشین, میرے دادا پرشین جانتے تھے, پشتو, ہنکو, پنجابی نال جیویں ماں بولی ہوندی ہے نا اس طرح کر کے مینوں بہت پیار ہے. پنجابی نا جیویں تہاڈے دل دی آواز ہوندی نا, شانتی ہوندی تہانوں اے سن کے. تو آئی ہیڈ بین اے پنجابی ڈیبیٹر. تو میں اپنی پنجابی ڈیبیٹس بھی خود لکھتی تھی. تو اس کا نا مجھے آج تک ایک سرنامہ یاد ہے جس میں وہ کہتا ہے نا, جب آپ ایڈریس کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو تو آپ کہتے ہیں, مانا دے مان پردھان جی, سچیاں شاناں والے استادو تے میری سونی تے منموہنی سکھیو, بحثاں دے اس اکھاڑے چ اج دا سرنامہ ہے راج نوں چاجے تے گل 16 نے کھری. سو آئی یوز ٹو رائٹ سچ تھنگس. سو اپنے شو کے اوپنر بھی خود ہی تھی. Oh yes, this is a very pertinent question جو آپ نے کیا. میں یہاں پر ویسے تو ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ ہے کہ they do not give due credit. کوئی خوبصورت ہے, کوئی ذہین ہے, تو لوگ بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں. میں نے جتنے شوز کیے ہیں, یا میں ابھی بھی جو شو کر رہی ہوں, میں پرومپٹر فالو نہیں کرتی. میں اپنے انٹروز اپنے ذہن میں خود ہی بناتی ہوں, اور میں ان کو ایکسٹمپور اس وقت بولتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ مطلب میں پہلے سے لکھ کے رکھ لیتی ہوں. نو, I just try to summarize all of my show into my intro, and then even extra بھی میں نے کبھی بھی ایسے تیاری پہلے نہیں کی. I take opinions, سب سے پوچھ لیتی ہوں کیا ہونا چاہیے, مشورہ تو ہونا چاہیے, اور اس کے بعد سب فل بدی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس دور میں کسی خاص نیوز اینکر کو آئیڈیلائز نہیں کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عرصے میں کیبل چینلز نئے آئے تھے, کیبل لوگوں کے گھروں میں آنا شروع ہوئی. اس سے پہلے تو پاکستان ٹیلی ویژن کا ہی زمانہ تھا. تو میں کوئی کہہ نہیں سکتے کہ میں بہت زیادہ واچ کرتی تھی نیوز وغیرہ. جب تک آپ کی یونیورسٹی لائف ہو, جب تک آپ نہ اس فیلڈ میں آئے ہوں, تو آپ اتنے اٹینشن نہیں پے کرتے. اسٹڈیز کی طرف تھا میرا سارا دھیان, بک ریڈنگ کی طرف تھا, لیکن ناٹ واچنگ ٹی وی. تو میں نہیں کہہ سکتی اس وقت کوئی ایسا سینئر تھا جس کو میں ضرور واچ کرتی ہوں گی. آئی ڈونٹ تھنک سو. ایز اے نیوز اینکر میں نے کسی کو آئیڈیلائز کیا. جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو پھر میں نے لوگوں کو جب آبزرو کرنا شروع کیا, تو کچھ لوگوں کی ریڈنگ پیس بہت اچھی تھی, ان کے الفاظ کی ادائیگی بہت اچھی تھی. اس زمانے میں جس کو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے تھے, جس کے الفاظ میں بہت فصاحت تھی ادائیگی میں, وہ جیو پہ ایک عائشہ بخش تھیں, اور اس کے علاوہ باقی چینلز جو تھے, ایکسپریس نیوز, اجمل جامی, اور یہ سارے لوگ اس عرصے میں لوگوں کو بڑا انسپائر کرتے تھے کہ لوگ ایک چینلز جوائن کریں. دنیا نیوز پہ زمانے میں مدیحہ نقوی صاحبہ تھیں, شی یوز ٹو گریب دا اسکرین. اور سلمان حسن, شہزاد حسن, طارق متین, یہ وہ لیگ تھی, میرے سینئر ہیں یہ. تو لیکن ان کے اندر میں نے دیکھا کہ بیونڈ جسٹ ریڈنگ, ریسرچ بھی, اور ان کے جو نالج تھا وہ انسپائر کرتا تھا لوگوں کو کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ صرف دیکھ کے پڑھیں, بلکہ وہ جانچیں, تولیں, سمجھیں, الیبوریٹ کرنے کی صلاحیت آئے ان کے اندر. اور جب کمنٹری شروع ہوتی تھی تو الفاظ کا عمدہ چناؤ. تو مجھے مطلب لگتا ہے کہ میں کہیں زیادتی نہ کر جاؤں, کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے مجھے اچھا لگا, میں نے ان سے سیکھا. اور جونیئرس میں آئی اپریشیٹ ایوری گرل اینڈ دا گائے جو آئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ انصاف کریں اپنے پروفیشن کے ساتھ. جو آپ پڑھ رہے ہوں, آپ جو ادا کر رہے ہیں, اس کو ایک پوری فیل کے ساتھ آپ ادا کریں. اور جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر اس پروفیشن میں نا شو آف کے لیے اب آ رہی ہیں. میک اپ, کپڑے کیسے ہیں, دکھ کیسی رہی ہیں, سیلفی بنا لیں, ویڈیو بنا لیں, ٹک ٹاک پہ لگا لیں. اس سے آگے چل کے اس پروفیشن کی کچھ ڈیمانڈز ہیں, آپ جسٹس نہیں کریں گے اگر آپ صرف انہی چیزوں تک شو آف تک کریں گے. شو آف کے لیے تو اور بہت فیلڈز ہیں, آپ ماڈلنگ میں چلے جائیں, آپ ویسے لپ سنک کر لیں ٹک ٹاک کے اوپر, لیکن اس پروفیشن کے لیے آپ انصاف کریں, خبروں کے ساتھ, معلومات عامہ کے ساتھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کی ایک جو تقدس ہے اس شعبے کا, اس کو مینٹین رکھیں. ویسے میرا خیال ہے مجھے سب بچے اور بچیاں جو آج کل آ رہے ہیں, مجھے سب بہت اچھے لگتے ہیں. بتا دیا ہے اور جونیئر بتا دیا, تو اپنے ساتھ کے پیرلل میں 2 ناموں کے علاوہ کوئی اور پسند ہے؟ 2 ناموں کے علاوہ, اچھا, شاہ زیب کا شو, آئی مسٹ سے کہ شاہ زیب بہت
اچھا انفارمیٹیو شو کرتے ہیں جس میں کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سلپ ہو رہے ہیں اپنے ٹاپک سے. سینٹر آف گریوٹی ان کا ہمیشہ رہتا ہے. اور عادل شاہ زیب وہ بھی بہت اچھا شو کرتے ہیں. کیوں نیم اٹ لائک مجیب الرحمان شامی صاحب, بٹ واچنگ, ہارون رشید صاحب, ان سب کا شو. اور اگر خواتین کی آپ بات کریں تو مجھے جیو نیوز پہ نیوز ریڈنگ میں اگر آپ کہیں تو سارہ الیاس, وہ بہت اچھا لگتا ہے ان کو سننا دیکھنا. جیو کے اوپر ویسے ساری جو ہے نیوز اینکرز ہیں وہ سبھی بہت اچھی ہیں, اینڈ دے نو کہ آڈینس جو ہے اس کو کیسے انگیج کرنا. ایکٹنگ آئی تھنک میرا جو سرکل ہے وہ نیوز اورینٹیڈ ہی ہے, تو ایک دو بار مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کر لیں گے ایکٹنگ, تو آئی سیڈ اوکے, رول دیکھ کے تو ضرور فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ماڈلنگ کی یا شوٹس کی آفرز آتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بارے میں ایک پروڈیوسر صاحب ہیں آصف ڈوگر, وہ اکثر کہا کرتے تھے کم جوانہ دی موت ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بس کام سے کام رکھوں, جو میرا کام ہے میں اسی کو پورے انصاف کے ساتھ کروں اور یہاں وہاں نہ دیکھوں. تو میں نا دوبارہ وہ دیکھتی نہیں میسیجز, یا میں وہ آفرز جو ہیں ان کو اتنا ڈیلے کر دیتی ہوں کہ مجھے وہ دوبارہ خود ہی بیچارے امبیرس ہو کے نہیں پوچھتے. میرا خیال ہے کہ کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ پازیٹیو سائڈ کو ہی دیکھنا چاہیے. آپ BBC CNN کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایوالو ہوئے ہیں, الجزیرہ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایوالو ہوئے ہیں, اور انہوں نے آڈینس کو انگیج, کیونکہ اگر آپ آڈینس کو انگیج نہیں کریں گے یو آر نو ویئر, یو آر ڈن, یو آر گون, یو آر ڈسکارڈیڈ. تو آڈینس کیا دیکھنا چاہ رہی ہے, آڈینس کو کس ٹائپ کی انفارمیشن چاہیے, انہیں پروپیگنڈا نہیں چاہیے, سالڈ انفارمیشن چاہیے. تو پاکستان میں جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ سب اس پہ کام کریں گے آڈینس کے ذہنوں. اچھا ایک اور چیز ہے, اٹس اے ٹو وے پروسیس پرہیپس, کہ میڈیا کی جو اوپینین ہے وہ آڈینس سے بنتی ہے یا آڈینس کی اوپینین میڈیا سے بنتی ہے. اس پہ ایک بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ فارمولیٹ آپ کو میڈیا کرتا ہے یا آپ میڈیا کو فارمولیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی رائے عامہ بنا رہا ہے, لیکن اٹس ناٹ لائک دیٹ اینی مور. ایز مور دین 60% ہماری یوتھ جو ابھی کے سینسس میں آئی ہے, وہ یوتھ انٹیگریٹڈ ہے ود گلوبل انفارمیشن. وہ AI کو فالو کرتی ہے, وہ چیٹ GPT یوزرز ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. سو دے آر ویری مچ انٹیگریٹڈ ود دا ورلڈ اینڈ دا گلوبل ریس کرنٹلی. تو آپ کو آنے والے دنوں میں ریولوشنرائز کرنا پڑے گا ود دا اوپینین آف یور یوتھ اینڈ دا پیپل. تو وہ آپ کو جس طرف لے کے جائیں گے آپ کے میڈیا کو وہی والی کیریکٹرسٹکس اپنانی ہوں گی. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وی آر کاپی کیٹس. آپ کے یہاں پہ جتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں انٹرٹینمنٹ چینلس پہ چل رہے ہو یا نیوز چینلس پہ, دے آر موسٹلی کاپیڈ. سرکا کیا جاتا ہے ان کو, اور ہم کوئی بھی آئیڈیا ٹرائی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ وہ ناکامی سے دو چار نہ ہو جائے. گلوبلی کوئی بھی ایکسپیریمنٹ آپ UK USA میں بھی دیکھیں, انہوں نے جو بھی شوز شروع کیے دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ یہ ضرور کامیاب ہوں گے. اس کے لیے وہ پہلے ایک سروے کرتے ہیں, ایک فیزیبلٹی رپورٹ ان کی بنتی ہے کہ ان کی آڈینس اس کو کتنا بائی کرے گی. پھر وہ آڈینس کو اپنا ایڈکٹ کرتے ہیں. آڈینس جب اس کے ایڈکٹ ہو جاتی ہے تو پھر لیٹر آن وہ ان کا اوپینین میکنگ کرتے ہیں. پاکستان میں ایسے رسکس نہیں لیے جاتے. یوزلی وہی چیزیں جو اسٹیریوٹائپس ہیں وہی ٹرائی کی جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑا جو پاکستان میں فلا ہے وہ ہے انویسٹمنٹ پہلے نہیں کی جاتی. کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے ایک فارمولا چلا کے دیکھا جائے, اس سے آمد ہو تو پھر انویسٹ کیا جائے. لاس کا جو خوف ہے وہ پاکستانی سوسائٹی میں اس لیے ہے کہ ڈائریکشن حکومت کی کبھی ایک نہیں رہی نا, پالیسی ایک نہیں رہی. ہر کسی کو پتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد کانٹا چینج ہو جائے گا, ٹرین کسی اور سائڈ پہ نکل جائے گی. تو جب آپ کے جو ارباب اختیار ہیں, اف یو ٹیک دا ایگزامپل آف سعودی عربیہ اینڈ چائنا اینڈ ایون US, آپ ان سب جگہوں پہ دیکھیں تو ایک یونیفارم پالیسی ہے جو تھرو آؤٹ دی ایئرس چلتی اور ایوالو ہو رہی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ابھی 4 سال ایک پالیسی ہوگی اس کے بعد فوراً چینج ہو جائے گی. تو کریٹیوٹی لوگوں کی ڈیڈ ہو گئی ہے اس فیلڈ کے اندر. آپ کے اگر سارے نیوز چینلز کسی جرنلسٹ کے چلانے کے بجائے سیٹ کو رن کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سے کچھ ایسا کمانا ہے جو ان کے بزنس کو فائدہ دے سکے. تو اگر چینلز جرنلسٹ رن کر رہے ہوں گے تو کریٹیوٹی بھی آئے گی, پروٹیکشن بھی ہوگی جرنلزم کی. لیکن اگر اس طرح سے کہ آپ کا پرپز اور ہے لیکن آپ رن کر رہے ہیں ایک میڈیا ہاؤس, تو وہ پھر آپ کے اپنے مفادات کا تحفظ ہو سکتا ہے لیکن اصل جرنلسٹک نارمز اس میں نہیں آئیں گی. مجھے میری ہابیز میں بہت سی چیزیں شامل ہیں, جس میں مجھے گارڈننگ کا بہت شوق ہے. مجھے شاپنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے, لیکن میری ایک بڑی بری عادت ہے کہ میں شاپنگ کر لوں گی لیکن آنے کے بعد بیگس کھول کے دیکھنا, اس شاپنگ کو دوبارہ سے انجوائے کرنا, وہ میں نہیں کرتی. میں شاپنگ بس انجوائے کرتی ہوں اور اس کے بعد وہ بیگز اسی طرح پڑے رہتے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے کیا بائی کیا ہے. اور بک ریڈنگ کے علاوہ موویز, آئی لو ٹو واچ موویز. انوائرمنٹ ویسا ہو اور موویز دیکھے تو دماغ کو آپ کے
بہت سی جہتیں نئی ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہابیز کوکنگ, آئی ڈو کوکنگ ایز ویل. آج بھی میں بہت اچھے یخنی پلاؤ بنا کے آئی تھی. ٹی وی شو, دیر از اے ڈاکیومنٹری آن a plane MH370 that disappeared long ago, اور ابھی تک وہ مسٹری سالو نہیں ہو سکی. ایویشن کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ پہلا ایک ایسا موقع تھا جس پہ سب نم ہیں, دے آر کلو لیس کہ وہ گیا کدھر. اگر آپ وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں تو آپ بھی اس میں ایبزارب ہو جائیں گے اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو ڈڈ دیٹ, کوئی سپر نیچرل مخلوق تھی یا کیا تھا. ادھر تو برمودا ٹرائنگل بھی نہیں ہے کہ ادھر چلا جائے. سو میں نے اس کو بہت زیادہ پڑھا. اور اس کے علاوہ کتاب کی جہاں تک بات ہے تو عظیم فلسفی, 50 عظیم فلسفی اس کے نام سے ایک بک ہے, تو اس کو میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن ڈیو ٹو مائی جاب کم ٹائم ملتا ہے. زیادہ تر ہم سپریم کورٹ پڑھ رہے ہیں آج کل, لاز پڑھ رہے ہیں. جب وہ فل کورٹ کا ایکسپیرینس بڑا زبردست تھا کہ سارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انہیں, جن کو آپ خبروں میں پہلے پڑھا کرتے تھے, آپ ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں اور وہ لیگل پوائنٹس کے اوپر آپ کو جب انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وکیل ہوتے. میں لائر ہوتی, میرا دل بہت کرتا ہے کہ جس طرح سے وہ آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی بال کی کھال اتر رہی ہوتی ہے, لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ بال کی کھال اتارنے میں بھی بڑا تامل, بڑا ٹھہراؤ, اور بال کی کھال اتارتے ہوئے بھی بتانا کہ بال کی کھال اس لیے اتاری جا رہی ہے. سو دیٹ پروسیس از فنی. اگر میں انٹرویو کر سکتی تو میں بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ان کا انٹرویو کرتی. اور اس کے علاوہ محمد بن سلمان, دا رائل پرنس آف سعودی عربیہ. پروگرام اینکر, پروگرام کے طور پہ تو ایک جو ہمارا کلپ بہت وائرل ہوا تھا جس میں سلمان غنی صاحب کی چیئر ٹوٹ گئی تھی, تو وہ والا کلپ اور وہ جو ڈے تھا وہ ہمیشہ کے لیے میری میموری کا حصہ یوں بن گیا کہ میں اکثر وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میں گوز بمپس مجھے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اور مجھے کڑک کی آواز آتی ہے, کریک کی آواز آتی ہے, مجھے سمجھ آ گئی کہ چیئر ٹوٹ چکی ہے یا ٹوٹنے کے قریب ہے. اینڈ آئی کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ کیونکہ میں انٹرو دے رہی ہوں, اور انٹرو دے کے میں نے پہلا کوشچن ٹاس کر دیا ایاز صاحب کی طرف. ایاز صاحب کے بعد سلمان غنی صاحب کی باری تھی. اینڈ مین وائل اگر کوئی اس شو کو غور سے دیکھے تو میں نے اپنے موبائل کو اٹھا کے ایک میسج پروڈیوسر کو پھینک دیا کہ سلمان صاحب کی چیئر ٹوٹنے والی ہے. اس بات پہ ملی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرولیم کی, بجلی کی, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ حکمران چور ہیں. تو پھر یہ جو پچھلے ناظرین پروگرام میں یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں واپس. اتنی دیر میں پروڈیوسر صاحب نے ایک کال کیا اسٹوڈیو کے اندر آفس بوائے کو کہ وہ جا کے چیئر چینج کرے. وہ سامنے سے آ رہا ہے اور ایاز صاحب اپنی بات مکمل کر چکے ہیں, اور میں نے کوشچن سلمان صاحب سے ہی کرنا ہے کیونکہ یہ تھا پیٹرن آف دا شو کہ میں نے ان سے پوچھنا. اب آئی واز بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ سی, میں ان سے کوشچن کروں, ان کی چیئر بچاؤں, کیا کروں کیا نہیں کروں. مین وائل انہوں نے ٹیبل کو گریب کر لیا تھا. میں نے ان سے کوشچن کر دیا اور انہوں نے جواب شروع کر دیا جو بعد میں میمز کا حصہ بھی بنا. اینڈ آنسرنگ دیٹ چیئر ٹوٹ گئی, کہتے ہیں نا, اور لائن کٹ گئی, چیئر ٹوٹ گئی. اور دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک بریک. اس پہ ابھی تو ہم مسکرا رہے ہیں لیکن ایٹ دا ٹائم دل نا بہت زیادہ دھڑکن تیز تھی, اور آئی ٹک بریک. میں ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد. تو یہ ہے میموریبل. سلیمانی وہ جو کیا ہے کارپیٹ ہوتا ہے ایک, اور ایک غائب ہونے کی صلاحیت. ہاں میں غائب ہونا چاہتی ہوں. نہیں وہ والا غائب نہیں جو آج کل غائب ہوتا ہے نا, شمالی علاقہ جات. میں شمالی علاقہ جات بہت گھوم چکی ہوں, ایسا کوئی شوق نہیں ہے. ہاں انٹرنیشنل ٹور ہو سکتا ہے, ابھی یو کے سے میں ہو کے آئی ہوں, لیکن اگر غائب ہونا ہے تو پھر یہ لوکل جگہوں پہ شمالی علاقہ جاتی کیوں. آپ مالدیوز چلے جائیں, آپ سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, آپ ناروے دیکھ لیں, بولڈا دیکھ لیں, وہاں جانا ہے. کھیت میڈلٹن, just to see how they operate in daily life, because they are different than normal British person. So actually I visited United Kingdom and I was aimed to visit the grave of Diana, Princess Diana, but I heard that it is protected and visitors are not allowed. Perhaps میں تھوڑا ایفرٹ کرتی تو شاید میں چلی جاتی, لیکن بس اتنا مجھے پتہ چلا. تو دے آر ویری انٹرسٹنگ لائفس جو ان کے بارے میں آپ ڈاکیومنٹری بھی دیکھیں, کتابیں بھی پڑھیں, تو مزہ آتا ہے آپ کو.
क्राउन देख के डिप्रेशन नहीं होता कि क्या इन लोगों की ज़िंदगी के मसले? हाँ, जब आप इंटरव्यूज़ देखते हैं डायना के कि वो कितनी डिप्रेस्ड रहती थी, तो इसीलिए ये ख्याल आता है ना कि आप देखें कि वो क्यों एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं रहते, वो खुद अपनी ज़िंदगी को क्यों मुश्किल बनाते हैं. देयर इज़ क्लिप जिसमें दिखाते हैं जी आप रॉयल तरीके से बनाना कैसे काटेंगे, कैसे खाएंगे. उसके लिए आप उसको पहले कट लगाते हैं जस्ट लाइक यू आर डूइंग अ सी सेक्शन, और आप उसे ओपन करते हैं. ओपन करने के बाद आप उसे कट लगा के खाते हैं. यू जस्ट मेकिंग अ सिंपल थिंग कॉम्प्लिकेटेड. वाई? इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं एक दिन रोल ज़रा उनके साथ स्विच करके उनको बताऊँ भाई आप लोग ये ऐसे भी कर सकते हैं. वो एडवाइस ये होगी कि इस फील्ड में नहीं आना. हाँ, अगर इस फील्ड में नहीं आना तो उसको क्या एडवाइस करेंगे? करियर एडवाइस क्या होगी? करियर एडवाइस इज़ बेसिकली मेरी जो टेम्पटेशन थी, आई वांटेड टू डू बिज़नेस. मेरे अंदर ड्रेस डिज़ाइनिंग का मुझे बहुत शौक़ था और एस्थेटिक्स से बड़ा लगाव था, तो आई कुड डू एनीथिंग बेटर देन दिस. या फिर लेक्चरशिप, मतलब ग्लोबली आप पढ़ाएं, पढ़ें. ज़्यादातर पढ़ने का शौक़ है मुझे अभी भी, कि मैं अभी भी अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आप क्या करना चाहते हो, मैं उससे कहूँगी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं रिज्यूम करना चाहती हूँ अपनी स्टडीज़, मैं स्टूडेंट लाइफ गुजारना चाहती हूँ दोबारा से. मेरे बारे में बहुत सी बातें लोगों को नहीं पता और जो लोगों को पता है वो गलत है. तो डिसइंफॉर्मेशन जो है वो शायद इस फील्ड का ख़ासा है कि लोगों के बारे में रूमर्स और गॉसिप करके आप ज़िंदा रह सकते हैं लाइमलाइट के अंदर. पीपल लव टू टॉक अबाउट एंड गॉसिप अबाउट पीपल. लोगों के बैक पे उनके बारे में बातें करना ये इस फील्ड में बड़ा कॉमन है, विच आई एबहॉर. मुझे बहुत वहशत होती है इस चीज़ से. लेकिन इसमें ज़िंदा रहने के लिए लोगों को PR बहुत रखनी पड़ती है और एक बातें एक दूसरे के बारे में शेयर करनी पड़ती है. थीम है इसका, तो क्या कहते हैं, जिस तरह का प्रोफेशन है, आप जैसा मुँह वैसी चपेड़, जैसा प्रोफेशन है वैसा काम. तो मेरे बारे में कोई ऐसी बात ये है कि मेरे बारे में कहा जाता है कि आई एम वेरी हार्श. मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, मेरी चाल ढाल ऐसी है, या मैं बहुत सख्त, रूड और फुल ऑफ माई सेल्फ बनती हूँ. ये इम्प्रेशन मेरे बारे में बिल्कुल गलत है. द पीपल हु नो मी, हु हैज़ वर्क विद मी, दे नो मी वेरी वेल. मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आई हैव अ चिकन हार्ट. बहुत छोटा दिल है मेरा. APS स्टूडेंट्स को मैंने इतना रोया, कई महीने तक मैं रोती रही, मैं रातों को सो नहीं सकी थी. लेकिन मुझे एक कमेंट आया फेसबुक के ऊपर कि वो आप TV के लिए कर रही थी या सच में रो रही थी. तो मुझे लगा कि ऐसे लोग हमें अंडरस्टैंड करते हैं. लोग हमें इंसान नहीं समझते. वो समझते हैं कि हर चीज़ एक्टिंग है. होती भी होगी, लोग शो ऑफ भी करते होंगे, लेकिन उन दिनों में जिस अंदाज में वो बच्चे मारे गए थे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी आंख होगी जो खुश्क रही होगी उस अरसे में. और हमने तो ख़बरें पढ़नी होती थी, तो जब हम उनके पेरेंट्स के तासुरात नशर कर रहे होते थे तो मुमकिन नहीं था कि हम ना रोते या लर्जिश ना आती आवाज़ में. मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे 2014 मेरी आंखों के सामने घूम जाता. मैं सोचती हूँ कि उन फैमिलीज़ का क्या हाल होगा. वो तो उन बच्चों के साथ मर गए होंगे, लेकिन हमारी कौम का ये कितना बड़ा अलमिया है कि बड़े से बड़ा सानहा थोड़े अरसे के लिए ब्रेन शीट पे रहता है और उसके बाद वो डिलीट हो जाता है. यही वजह है कि हम इवॉल्व नहीं कर सके एज अ नेशन, एज अ ह्यूमन बीइंग. इंडिविजुअली भी हम हमेशा दूसरे पे उंगली उठाने को तैयार रहते हैं. हम ये नहीं देखते कि हम खुद क्या हैं. तो हमें हर एक को अपना अपना मुहासबा अब ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर पाकिस्तान एज अ नेशन. सो दैट्स इट एंड आई थैंक यू. ने मुझसे वो सब कुछ पूछा जो आज तक मैंने किसी को पूछने नहीं दिया. मैं इस पॉडकास्ट में ये भी बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी को कभी टाइम नहीं दिया. लेकिन ही इज़ very consistent. 5 साल से लगा हुआ है. he's can say that he's a very good person at heart and very good vibes even. Always he respected space देना, understand करना दूसरे की बात को. So ये नहीं हो सकता था कि हम इस फील्ड में रहें और अज़लान को इंटरव्यू ना दें. तो आई थॉरली इन्जॉयड. थैंक यू सो वेरी मच. मीडिया स्प्रिंग पीके, जब इसका नाम मैंने पहली बार सुना था तो मुझे ये नाम इसलिए स्ट्राइक किया था क्योंकि इसमें स्प्रिंग है. स्प्रिंग के 2 मीनिंग हैं, एक तो बाहर आई और दूसरा चश्मे फूटना. फिर आपने जिस अंदाज में इसको कैरी किया,
پاکستان کا ایک پلیزنٹ چہرہ، پاکستان کی آئیڈینٹی، وہ چیزیں جو پاکستان کی پہچان بن سکتی ہے، شناخت بن سکتی ہیں، جن پہ اچھا کام ہو رہا ہے، اور ہر ایک کو آپ نے برابری کی بنیاد پہ اپنے پلیٹ فارم پہ موقع دیا. یہ نہیں کہ کوئی جونیئر ہے کوئی سینئر ہے تو اس کو آپ نہیں پبلسٹی اس کی نہیں کریں گے یا اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. آپ سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. جو آپ کے کیچی قسم کے کیچی ٹائٹلز ہوتے ہیں جس پہ آپ بڑی ایفرٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. دیٹ شوز کہ آپ بہت کمیٹڈ ہیں، بہت ڈیووٹیڈ ہیں اپنے اس کام کی طرف، اور یہ پلیٹ فارم سب کو برابری کی بنیاد پہ اپرچونٹی دیتا ہے. اینڈ ون ڈے یہ مانا جائے گا انٹرنیشنلی انشاءاللہ. تو اس میں آپ لوگوں سے عرض ہے کہ اگر آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگا اور آپ کو مزہ آیا یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد، تو ظاہر ہے پسندیدگی کا اظہار سوشل میڈیا کے اوپر تو لائک کرنے سے، پسند کرنے سے دیا جا سکتا ہے. اسے ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈس کے ساتھ. پازیٹیوٹی اسپریڈ کیجئے. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم.